تمام دیکھنے اور سننے والی کانوں کو ہمارا سلام۔ میرے دوستو، کئی لاکھ سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا یعنی وہ دور کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہ کیا گیا تھا، اس وقت دنیا میں دو قسم کے گروہ تھے، ایک نوری اور ایک ناری۔ نوری یعنی فرشتے اور ناری یعنی جنات۔ فرشتے آسمانوں میں رہتے تھے اور جنات زمین پر رہتے تھے۔ ان جنات میں نیک بھی تھے اور برے بھی تھے، اچھے بھی تھے اور بد بھی تھے۔ ان جنات میں ایک جن بہت عبادت گزار تھا، بہت ہی پرہیزگار تھا۔ اپنی پیدائش کے بعد اس نے 1000 سال تک اللہ کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد اس نے زمین کے ہر حصے پر کئی ہزار برس تک عبادت کی، اور اس طرح کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ جب اس جن نے اتنی زیادہ عاجزی اور عبادت گزاری کا مظاہرہ کیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں نہ آتی؟ اللہ نے اس جن کو اس کی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے صلے میں زمین سے اٹھا کر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر بلا لیا۔ یہاں بھی عزازیل نے 1000 سال تک عبادت کی اور سجدہ کیا۔ یہاں اس کو خاشع کا لقب دیا گیا۔ اللہ نے اس کی عبادت کے صلے میں اس کے درجات مزید بلند کر دیے اور اس کو دوسرے آسمان پر بلا لیا گیا۔ یہاں بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی اور یہاں اس کو عابد کا لقب دیا گیا، اور اس کو یہاں سے تیسرے آسمان پر بلایا گیا۔ تیسرے آسمان پر بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی اور یہاں اس کو صالح کا لقب دیا گیا، اور اس کے درجات کو مزید بلند کیا گیا اور اس کو 5ویں آسمان پر بلا لیا گیا۔ اس نے یہاں بھی حسب سابق 1000 سال تک عبادت کی اور اس کو اس کی عبادت اور پرہیزگاری کے صلے میں تقی کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح عبادت کے ذریعے وہ اپنے درجات کو بڑھاتا ہوا 6 آسمان تک پہنچا، وہاں اس کو خازن کا لقب دیا گیا، اور وہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ 7ویں آسمان پر پہنچ کر وہ 1000 سال تک سجدہ ریز رہا، یہاں اس کو عزازیل کا لقب دیا گیا، اور یہاں سے اس کو عرش معلیٰ تک بلایا گیا۔ عرش معلیٰ وہ جگہ جہاں 6000 سال تک عبادت کرنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، مجھے اپنے فضل و کرم سے لوح محفوظ تک بلا لے تاکہ میں وہاں تیری قدرت کاملہ دیکھوں اور زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکوں۔ اللہ رب العالمین نے عزازیل کو اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور اپنے مقرب فرشتے اسرافیل کو حکم دیا کہ عزازیل کو لوح محفوظ تک پہنچا دے۔ لوح محفوظ پر پہنچ کر عزازیل یہاں گھومتا رہا اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ ایک دن وہاں گھومتے ہوئے اس کی نظر لوح محفوظ میں ایک نوشتے، ایک لکھی ہوئی چیز پر پڑی، جو لکھا ہوا تھا کہ ایک بندے خدا 6 لاکھ سال تک اپنے خالق کی عبادت کرے گا مگر ایک سجدہ نہ کرے گا تو اس کی 6 لاکھ سال تک کی عبادت مٹا کر اس کا نام مخلوقات میں ابلیس مردود لکھ دیا جائے گا۔ اس کو پڑھ کر عزازیل وہیں 6 لاکھ سال تک کھڑا روتا رہا۔ اللہ نے پوچھا کہ اے عزازیل، جو بندہ میری عبادت نہیں کرے اور میرا حکم بجا نہ لائے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ عزازیل نے جواب دیا کہ اے اللہ، جو اپنے خالق کا حکم نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عزازیل، اس کو لکھ کر رکھ لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12000 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور عزازیل نے کہا تھا کہ لعنت خدا کے ہو اس شخص پر جو اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ اب اللہ نے اس کو حکم دیا کہ وہ جنت کا خزانچی بن جائے۔ روایات کے مطابق اس نے یہ ذمہ داری 4000 سال تک نبھائی۔ یہاں جنت میں عزازیل نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام اس کے درس میں دیگر فرشتوں کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ ایک رات فرشتوں کی بھی نظر اسی نوشتے پر پڑ گئی۔ اس کو دیکھ کر سب رونے اور اپنے سر پیٹنے لگے۔ عزازیل نے پوچھا کہ آج تم کو کیا ہو گیا؟ فرشتوں نے اس کو سارا واقعہ بتایا کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص معزول و مردود ہوگا۔ اس دوران زمین پر جنات نے سرکشی اختیار کی اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اور زمین پر فساد پھیل گیا تو عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے زمین پر جا کر فساد روکنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ نے اسے 4000 فرشتوں کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ وہاں عزازیل نے سرکش جنات سے جنگ کی اور کئی کو قتل کیا، اور کئی کو کوہ قاف میں قید کیا گیا، اور اس طرح زمین کو فساد سے پاک کیا۔ عزازیل زمین پر تھا کہ اس دوران اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جو خاک مٹی زمین سے منگوائی تھی وہ تیار ہو گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہونا تھا۔ عزازیل نے واپس آ کر یہ سب دیکھا اور فرشتوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔
فرشتوں نے جواب دیا کہ اس خاک سے اللہ اپنا نائب خلیفہ تخلیق کرے گا۔ عزازیل نے کہا کہ سچ ہے، لیکن اگر اس کو میرا فرمانبردار کیا گیا تو اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کی فرمانبرداری کا حکم دیا گیا تو اس کی فرمانبرداری نہ کروں گا۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر لیا اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عنایت کیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ زمین پر میرا نائب ہوگا، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ تو زمین پر نائب بنا کر بھیجے گا، یہ وہاں خون خرابہ اور فساد برپا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے مگر عزازیل نے سجدہ نہ کیا اور وہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ نے پوچھا کہ اے عزازیل کس چیز نے تجھے میرا حکم ماننے سے روکا؟ تو عزازیل نے جواب دیا کہ اسے تو آپ نے سڑی ہوئی مٹی اور گارے سے بنایا ہے جبکہ مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے افضل ہوں تو میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اچھا تو نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں تو یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب تجھ پر روز جزا یعنی قیامت تک لعنت ہے۔ عزازیل نے جو کہ اب ابلیس بن چکا تھا اس نے کہا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے اسے یہ مہلت عطا کی اور اس دن کے بعد سے شیطان انسان کا دشمن بن گیا ہے۔ میرے دوستو یہ قصہ عزازیل سے ابلیس بننے کا تھا اور وہ قصہ تو ختم ہوا، لیکن اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ دیکھنا چاہیے ہم تمام مسلمانوں کو۔ پہلا یہ کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اعلیٰ و ادنا افضل و برتر کے چکر میں پڑنے کے بجائے صرف اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اس میں شش و پنج میں پڑ گیا تو مارا جائے گا، شک و شبہ کرے گا تو وہ مردود ہو جائے گا۔ دوسرا ابلیس نے حسد کیا کہ اللہ نے ایک مٹی کے پتلے کو اپنا نائب بنا دیا اور اس حسد کی وجہ سے اس نے نافرمانی اختیار کی، تو ہمیں حسد سے بھی بچنا چاہیے۔ تیسرا ابلیس نے اپنی برتری کا گھمنڈ کیا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو اس لیے میں افضل ہو کر ایک ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ آج ہم لوگ بھی اپنی قوم، نسل اور قبیلے کی برتری کے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ اسلام ہمارا یہ بالکل نہیں سکھاتا ہے۔ جبکہ یہ تین بنیادی باتیں تھیں جن کے باعث شیطان نامراد ہوا اور مقرب سے مردود کے درجے پر پہنچ گیا۔ میرے دوستو اب ذرا سوچئے کہ ابلیس 4000 برس تک جنت کا خزانچی رہا، 40,000 سال تک ملائکہ کو واعظ و نصیحت کرتا رہا، 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا، 14,000 برس تک عرش الہی کا طواف پرہیزگاری کی بنیاد پر کرتا رہا۔ وہ اللہ کا مقرب ہونے کے بعد صرف ایک سجدہ نہ کرنے پر مردود ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا، راندے درگاہ ہو گیا، اس پر لعنت کی گئی، اور ہم روزانہ کتنے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا؟ میرے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے اس واقعے سے کچھ سبق سیکھا تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ خدا حافظ۔